بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسئلہ ہے ایک کہ شادی وغیرہ میں فائرنگ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں جب کہیں کوئی شادی ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا کوئی مہمان عظیم آتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ایسا موقع، اس کی مناسبت سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، شوقیہ یا خوشی میں آ کر یا جیسے بھی، یا جنون میں آ کر، یا تکبر اور تفاخر میں اور جو ہے تعلی کے اندر آ کر اس قسم کے وہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ترتیب یعنی ہوائی فائرنگ وغیرہ، یہ درج ذیل یعنی چند ایسی وجوہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ان وجوہ کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اب مثلا وجہ نمبر 1، یہ کام اسراف میں داخل ہے، اور دیکھا جائے تو کسی قدر تبذیر میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسراف اور تبذیر دونوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اسراف کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اسراف مت کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں حد سے گزرنا۔ دوسرا ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر مت کرو کہ تبذیر جو ہے وہ کرنے والے مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں پیسہ بہانا، جیسے یہاں پر بھی ہوائی فائرنگ میں آپ دیکھیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ جائز تو اس حد تک کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، عین نکاح کے وقت میں اگر ایک آدھ گولا یا ایک آدھ فائر کہ جس سے پتہ چل جائے کہ نکاح ہوا ہے تو چلے اس کی گنجائش معلوم ہوگی، لیکن وہ بھی ہوائی فائرنگ کے بجائے گولا جو ہے لگا دینا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہوائی فائرنگ یعنی مسلسل کرتے رہنا اور جو ہے پیٹیوں کے پیٹی خالی کرنا، یہ قطعاً ناجائز ہے، یہ تبذیر میں آئے گا۔ یہ ایک وجہ ہو گئی ناجائز ہونے کی۔ دوسری وجہ قانونی جرم بھی ہے، اسی وجہ سے تھانوں کے اندر آپ دیکھیں آویزاں ہوتا ہے، بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے تھانے کے اندر کہ ہوائی فائرنگ قانونی جرم ہے اور اس میں جانوں کا ضیاع ہے، اس میں احتیاط کیجیے۔ آپ دیکھیں تھانوں کے اندر یہ آویزاں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض شادیوں پر ایڈوانس پولیس والے پہنچے ہوتے ہیں جب ہاں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ شاید سرکشی کریں گے، اور بعض دفعہ سیول کپڑوں کے اندر پولیس والے آ جاتے ہیں، موقع پر گرفتار کر لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پولیس والے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کیا ہے، غلط ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ایک پوائنٹ کہ پوائنٹ نمبر 3 کہ اسلام نے جو ہمیں مسائل حل کرنے کے دلائل دیے ہیں، جن کو ادلہ شرعیہ کہتا ہے، جن سے ہم مسائل مستنبط کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو ملکی قوانین ہوں گے جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہوں گے، متصادم اور مخالف نہیں ہوں گے، ان کی پاسداری بھی جو ہے ملکی باشندہ کو لازم ہوگی۔ تو یہاں پر بھی ظاہر بات ہے جب وہ قانون موجود ہے کہ ہوائی فائرنگ نہیں کرنا، تو اس اصول شرعی کے مطابق بھی انسان کو ہوائی فائرنگ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جانوں کا ضیاع ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے بے شمار واقعات ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیں اور اپنے علاقوں میں بھی دائیں بائیں دیکھ لیں کہ ایسی فائرنگ سے جو ہے بس اوقات کچھ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے اور کچھ دنیا سے ہی چل بسے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کئی لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے ایسی فائرنگ سے، اور پھر یہ گولی اوپر بس اوقات اوپر جاتی ہے، اوپر سے جا کے پھر نیچے بھی آتی ہے، تو نیچے جہاں گرتی ہے تو کسی کا سر پھاڑ دیا، جسم پھاڑ دیا اور نقصان کر دیا، اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور بس اوقات سوشل میڈیا پہ دیکھیں فائرنگ، بعض لوگ اس میں ان کے ہاتھوں سے وہ تھام نہیں سکتے، بعض بوڑھے ان کو بھی شوق ہوتا ہے، تو مرتے مرتے لوگ بچتے ہیں اور بس اوقات مر جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، عموماً یہ اس قسم کے کام متکبر مزاج، شوخی مزاج، شودے قسم کے لوگ، فخر و تفاخر و تعلی میں مرنے والے لوگ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے لوگ، شیطان صفت لوگ، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور ان کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم تھانوں اور پولیس سے نہیں ڈرتے، ہم تو تھانوں اور پولیس پر بھی قابو رکھتے ہیں، ہمارا رعب اور دبدبہ ہے، ہم 6 پیٹیاں کارتوس جو ہیں وہ خالی کرتے ہیں، گولیاں اڑاتے ہیں، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہم بھاری اسلحہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، کوئی ہم سے پنگا نہ لے، ہم اسلحہ چلانا بھی خوب جانتے ہیں۔ اس قسم کی جو ان کے اندر بدماشیاں ہوتی ہیں، خرمستیاں، اس کا بھی اظہار وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، وہ یہ کہ شادی جیسی جو عظیم نعمت خوشی ہے اس میں شکرانہ ہونا چاہیے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن یہ اس میں کفرانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جن سے ناشکری، کفرانہ نعمت سامنے آتا ہے،
تو یہ انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس اللہ نے وہ خوشی عطا کی ہے تو کہیں وہ خوشی غم میں تبدیل نہ ہو جائے. اور بسا اوقات ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ خوشی ساری کی ساری غم میں جنازے میں کیا ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی شادیوں سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں, اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر عام طور پر ایسی شادیوں میں 3 طلاقیں وہ جلد جو ہے وہ ان کا پارسل بھی آ جاتا ہے, پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر عام طور پر ایسے ڈیرے بستے بھی نہیں ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی پر جنہوں نے بنیاد رکھی ہوتی ہے ہمیشہ لڑتے بڑھتے اور پھر جو ہے اسی طرح تباہی بربادی کی طرف چل جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے موقع پر, مثلا ایک مثال دیتا ہوں, فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تھا آپ کس قدر عاجزی کے ساتھ آ رہے تھے سواری پر, گویا آپ کا سر عاجزی سے جھک کے نیچے کی طرف جا رہا تھا, اور آپ بیت اللہ میں پہنچے, پہلے آپ نے نفل شکرانے کے ادا کیے اور دشمنوں کو معاف کیا اور عاجزی کا اعلان, وہ عاجزی کے ساتھ آپ نے سارے کتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اور انسانوں کو معاف کرتے ہوئے اور ہمدردی کرتے ہوئے آپ نے کس طرح وہ جو خوشی کا بخش کیا تھا. تو آپ نے امت کو بتایا تھا کہ خوشی ملے تو آدمی کو عاجزی کرنی چاہیے اللہ کے سامنے اور ہمدردی کرتے رہنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے, نہ کہ اس میں انسان شیطان کو راضی کرنے والے کام شروع کر دے.